ہر نیکی قبول ہوگی توحید کی بنیاد پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، کون گھاٹے سے بچا، کون خسارے سے بچا، کون نقصان سے بچا، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ دوسری چیز عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی، سچائی کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور جب انہوں نے حق بات اور سچی بات کہی، جب نیکی کی تلقین کی تو مخالفت ہوئی، لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی، اذیت دی، اس کے اوپر صبر کیا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس سورت کی میں نے تلاوت کی، یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کہ اگر اللہ یہ ایک سورت نازل فرما دیتا کافی تھی لوگوں کے لیے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، 4 بنیادی چیزیں بیان کی ہیں جو انسان کی پوری زندگی میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان 4 چیزوں کی بنیاد پر آدمی کامیاب اور ناکام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، بہت ہی بڑی بات، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قسم جو ہے اللہ کے لیے روا ہے کہ اللہ چاہے جس چیز کی قسم کھائے، لیکن بندوں کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، من حلف لغیر اللہ فقط اشرک، اللہ کے علاوہ کسی آدمی نے کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے،
ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بعض مرتبہ جہالت کی بنیاد پر آدمی اپنے بچے، ماں یا کسی اور کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیتا ہے، واضح اور صاف الفاظ ہے، اگر تمہیں قسم کھانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، دنیا کا ہر شخص گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کون گھاٹے سے بچا، کون خسارے سے بچا، کون نقصان سے بچا؟ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس میں۔ 2 چیزیں آدمی کی انفرادی یعنی ذاتی، اور 2 چیزیں اجتماعی۔ پہلی چیز الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ دوسری چیز عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا۔ وتواصوا بالحق، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی، سچائی کی تلقین کی۔ وتواصوا بالصبر، اور جب انہوں نے حق بات اور سچی بات کہی، جب نیکی کی تلقین کی تو مخالفت ہوئی، لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی، اذیت دی، اس کے اوپر صبر کیا۔ یہ 2 چیزیں جو ہے اگلی، تواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی بات کہنا اور اس پر صبر کرنا، اس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہی لوگ کامیاب ہے۔ امام اوزائی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو اس میں جملہ ارشاد فرمایا تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، تو مجھ کو اس کی تفسیر بغداد کے بازار میں سمجھ میں آئی۔ میں ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ برف بیچ رہا تھا اور بے تابی اور بے قراری کے ساتھ لوگوں سے کہہ رہا تھا لوگوں میرا برف خرید لو، ورنہ یہ پانی ہو کر ضائع ہو جائے گا، میرا پورا مال ختم ہو جائے گا، اس لیے میرا برف خرید لو۔ مجھ کو ان آیتوں کی تفسیر، اس صورت کی تفسیر وہاں سمجھ میں آئی۔ انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، پگھل رہی ہے، ہر پل ہر لمحہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور ایک مدت پہ جا کر کے ختم ہو جانا ہے۔ اب اس ایام میں اس نے اگر ایسی نیکیاں کی، ایسا عمل کیا جس کا اجر و آخرت میں اس کو ملنے والا ہے، تو اس کی زندگی کامیاب، ورنہ برف کی طرح پگھل کر کے بالکل بے قیمت ہو جائے گی۔ اگر اس نے اپنی دنیا کے لیے زندگی لگائی تو پوری زندگی اس کی ضائع ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، مگر گھاٹے اور خسارے سے کون بچا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا۔ یہ جو پہلی چیز بیان کی گئی ہے ایمان، یہ معمولی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ سب سے پہلے آدمی ایمان لائے، اللہ پر ایمان، جتنی چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اگر آدمی کے پاس عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ ہر نیکی کی قبولیت کی بنیاد ہے توحید، ہر نیکی کی۔ اللہ نے بالکل صاف ارشاد فرمایا ہے، ایک آدمی اگر ایمان والا نہیں ہے، شرک کو اگر کرتا ہے، پوری زندگی نیکیوں میں ڈوب کر کے گزار لے وے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھا عرب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے، اس کے پاس بے پناہ مال تھا اور اتنا دریا دل آدمی کہ کوئی شخص اس کے پاس جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ اس کی جو ڈیگیں چڑھتی تھی، تاریخ میں ملتا ہے کہ گھوڑ سوار گھوڑے سے اترے بغیر اپنا حصہ اس میں سے لے لیتا تھا، اتنا دریا دل۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا عبداللہ بن جدعان کی ان نیکیوں اور خیر خواہی کا کوئی صلہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، پہلی چیز ایمان، سب سے پہلی چیز آدمی کو اپنے عقیدہ اور اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنا ہے، عقیدہ اور ایمان کے اوپر سب سے پہلی چیز۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے ہر نیکی قبول ہوگی توحید کی بنیاد پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر 17 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، 18 انبیاء کا، اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا
تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسماعیل و اسحاق و یعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و ہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا وکلا فضلنا علی العالمین. اتنے انبیاء کا 18 نبیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بالفرض اگر یہ بھی شرک کرے، عقیدہ ان کا درست نہیں رہا، اللہ ان کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. کن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ انبیاء کرام کے. یہ ہمارے لیے ہے. انبیاء تو توحید کی دعوت دینے والے تھے، وہ تو توحید کے داعی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر شرک کے ساتھ نبی بھی آئے گا تو اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. آج سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کو ہم نے وحیوں کے ذریعے بتا دیا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. کہ اگر بالفرض تم بھی شرک کرو گے تو اللہ تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. ہر نیکی کو کھا جانے والی چیز ہے شرک، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا صلہ ملے گا توحید کی بنیاد پر. اس پر صرف قرآن کی آیتیں. اللہ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے. یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا اور بہت بڑا مجرم ہو، اور اللہ رب العالمین جبار و قہار بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے، لیکن اگر اسے سزا ہوئی اور رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس توحید ہو، ایمان ہو اس کے پاس. اگر توحید نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے ایمان، یہ بنیاد ہے. اللہ رب العالمین کا باغی ہوتا ہے مشرک. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بالکل صاف ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے معاف کرے چاہے سزا دے، لیکن اللہ مشرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. مشرک اللہ کا باغی ہوتا ہے. اس کی شناعت و قباحت سمجھنے کے لیے یہ کتنی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے. آدمی عام طور سے سوچتا ہے کہ ایک آدمی صرف وہ عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں، ساری خوبیاں ضائع ہو جائیں، ساری خوبیاں. یہ بالکل انصاف کی بات ہے. دیکھیے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، حضرت سعد کہتے ہیں اگر میں اپنی اہلیہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں تو کھڑی تلوار یا کھڑے نیزے سے اس کے اوپر حملہ کروں، وار کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتعجبون من غیرت سعد. تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ سعد اتنا ہی غیرت مند ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے. حدیث کو ذہن میں رکھیے. اللہ کے نبی نے کہا سعد اتنا ہی غیرت مند ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے. ذرا سا غور کرے آدمی کہ آدمی کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے. بہت ہوا تو دن میں 3 وقت تو کھانا کھلانا، بہت دولت ہے تو ہر گھنٹے پہ کوئی کھانا کھلاتا نہیں اور کوئی کھا بھی نہیں سکتا. سال میں چند جوڑے کپڑے اور ایک مکان دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آدمی جو ہے بیوی کے معاملے میں کبھی غلطی ہو تو معاف بھی کر دیتا ہے، کبھی سزا بھی دیتا ہے، لیکن ایک غلطی آدمی کبھی معاف نہیں کرتا. آدمی کی غیرت یہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی اس کی طرح کسی کو دیکھے. حالانکہ آدمی کیا دیتا ہے؟ چند جوڑی کپڑے اور 2 وقتوں کا کھانا. ناٹی ہے تو لمبی نہیں کر سکتا، کالی ہے تو گوری نہیں کر سکتا، موٹی ہے تو دبلی نہیں کر سکتا، بیماریوں سے شفا کچھ نہیں کر پاتا ہے، صرف وہ اتنا کرتا ہے. لیکن اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کی طرح کسی اور کو دیکھے.
اللہ رب العالمین غور کرے آدمی کتنی نعمتیں دیتا ہے، ہر چیز ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری خوراک کا انتظام کرتا ہے، ہماری ماں کے سینے میں ہماری خوراک ڈالتا ہے اور ایسے محبت کے جذبات ڈال دیتا ہے کہ ہماری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی ہے۔ ایک منٹ اس کی دی ہوئی ہوا کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی، اگر آدمی غور کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ کائنات نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے، جتنا حصہ ہم چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ آدمی اپنے وجود کے اوپر غور کرے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیا، محفوظ ضمیر بیان کرنے کے لیے زبان عطا کی، چلنے کے لیے پیر دیے، حکام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے ذہن و دماغ دیے۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اگر میں اللہ کی نعمتیں گنانا چاہوں تو میں کیا دنیا میں کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ ایک نعمت کا میں صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، قرآن انسان کے بارے میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ دیکھیے اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا بہت آگے کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ نے ایک نعمت دی ہم کو زبان میں، لذت کی، ذائقے کی نعمت۔ آپ جانتے ہیں انسانی زبان 600 قسم کا ٹیسٹ الگ کرتی ہے، 600 قسم کا ذائقہ ہے۔ اب غور کیجئے کہ اگر ایک آدمی سے پوچھا جائے کہ آم کیسا ہوتا ہے، وہ کہے گا میٹھا۔ جام، تربوز، کیلا، پپیتا، پھلوں کے نام آپ بولتے چلے جائیں گے، وہ ہر کسی کے پیچھے ایک بات جملہ کہے گا میٹھا۔ اب ایک شخص کو اندھیرے میں آم کی، پپیتے کی، تربوز کی، خربوز کی، چیکو کی بالکل برابر کی کاش کاٹے رکھ دے اور اس کو کہے چمچ سے اٹھا کر کھا، وہ منہ میں رکھے گا کہے گا یہ چیکو ہے، دیکھا نہیں ہے، رکھے گا کہے گا یہ سیب ہے، ڈالے گا منہ میں کہے گا یہ آم ہے، ڈالے گا منہ میں کہے گا یہ جام ہے۔ کس چیز کی بنیاد پر یہ فرق؟ ہم جب نام پوچھتے ہیں اس کا ٹیسٹ تو کیسا، تو کیا کہتا ہے آدمی؟ میٹھا۔ لیکن یہ فرق کیوں کر رہا ہے؟ اس کا دنیا میں کوئی نام نہیں ہے ان ذائقوں کا، جن ذائقوں نے اس کو فرق کیا۔ ہم تو صرف ایک نام کہتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو شمار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب ذرا سا غور کیجئے، ساری نعمتیں اللہ کی، پیدا اس نے کیا، ساری نعمتیں اس نے دی، اور آدمی جب پکارنے کی بات ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے۔ ایک غیرت مند آدمی ہرگز یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی اہلیہ کسی اور کو دیکھے۔ آدمی کے اوپر جب مصیبت آئے تو اس کی بجائے کسی اور کو پکارے۔ ساری چیزیں دینے والا وہ، اس نے کہا دنیا کے تمام لوگ، تمام کے تمام، یا ایھا الناس انتم الفقراء، سب فقیر ہیں، سب۔ اللہ نے کہا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی زمین اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کسی بھی چیز کا۔ اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تم کو بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بچا نہیں سکتی۔ اب ساری چیزیں اللہ کی، اور آدمی جب پکارنے کی بات آئے، مانگنے کی بات آئے، عبادت کرنے کی بات آئے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرے، اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے، ہرگز ہرگز اللہ بخشے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین کا باغی ہے مشرک، اسی لیے سلف نے لکھا ہے مشرک کے مثال اس فاحشہ عورت کی طرح ہے جو کسی اور مرد کی ہو اور کسی اور مردوں کے ساتھ فحاشی کرے۔ مشرک بے غیرت ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے مشرک۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیے، احادیث پڑھیے، معمولی چیز نہیں ہے، قرآن میں واقعات توحید اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کی۔ حضرت لقمان کا واقعہ پڑھیے، حضرت لقمان، اللہ نے بے پناہ ذہانت دی تھی۔ ہم مثال میں بیان کرتے ہیں لقمان کی حکمتیں، نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، سب سے پہلی چیز جو بتائی اپنے بیٹے کو
وہ کیا بیان کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ ایک ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا او قتلتا او حرکتا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے عقیدہ۔ ایک آدمی ہر چیز کا خالق و مالک اللہ کو مانے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اکثر یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ صرف ہم اچھی طرح سمجھ لے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایمان یہ آدمی کے زندگی میں ہر پل ہر وقت اثر انداز ہوتا ہے، ہر وقت ہو، یہ عقیدہ ہر وقت تو کام کرتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی چیز کامیاب انسان کی اس کا عقیدے کا درست ہونا ہے، ایمان کا درست ہونا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر بچے سے بھی ترجمہ پوچھیں تو الحمدللہ ہمارا سماج اور معاشرہ ایسا ہے کہ بچپن میں ہی رٹا مروایا جاتا ہے کلمے کا، لا الہ الا اللہ نہیں، لا عربی زبان میں کہتے ہیں نہیں کو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ لا یہ زندگی بھر چلتا ہے۔ ہم نے جب کہا نہیں، اس کے بعد ہم نے کہا الا اللہ اللہ کے سوا، اب زندگی بھر بولنا ہے۔ اولاد نہیں ہے، لا نہیں ہے کوئی الا اللہ سوائے اللہ کے اولاد کا دینے والا، مصیبت آئی لا نہیں ہے کوئی بچانے والا الا اللہ سوائے اللہ کے، روزی کی ضرورت پڑی لا نہیں ہے کوئی دینے والا الا اللہ سوائے اللہ کے، تکلیف میں آئے مشکلات میں آئے لا نہیں ہے کوئی بچانے والا الا اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، اگر میں اس طرف چلا جاؤں، آپ قرآن پڑھیے، ہمارے یہاں انبیاء سے کم درجہ ہوتا ہے بزرگوں کا، انبیاء سے کم درجہ ہوتا ہے متقی لوگوں کا، عقیدہ خراب کر لیتے ہیں لوگ۔ یہ معمولی چیز نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، توحید کی بات ہے۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کا عقیدہ بڑا پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کون تھے؟ اللہ کے رسول، کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، شافع محشر، جامع کوثر، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے نبی تیری تمام اگلی پچھلی غلطیوں کو ہم نے بخش دیا، یہ اللہ نے اعلان کیا۔ اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدھ مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ یہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو کس سے؟ مجھ سے مانگو، یہ نہیں کہا کس سے مانگو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اکیلا ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثلا فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اس سے آگے کی بات سنیے، اللہ کہہ رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر یہ کچھ لے کر بیٹھے ہیں، اگر مکھی کا کچھ لے کر بھاگ جائے اس سے بچا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے اور کتنا کمزور ہے جو مانگ رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی، ایسی قدر کرنے کا حق اللہ کا ہے۔ پیدا کرنے کی بھی طاقت کسی میں نہیں، اپنا مکھی سے نہیں بچا سکتے، دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ اب یہیں سے آگے چلیے، بچپن سے آپ سنتے ہوں گے، یہ اللہ نے انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کیا قرآن کریم میں، یہ ہماری تاریخ دانی میں اضافے کے لیے نہیں ہے، معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے، یہ عقیدے کے لیے ہے، عقیدے کے لیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے توحید۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ابو الانبیاء کہا جاتا ہے،
ان کو معاف کیجیے گا آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ واقعہ پڑھیے، عقیدہ درست ہو جائے گا فوراً۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، جب طوفان آیا تو طوفان نوح میں وہ بھی ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ کہتا ہے کالا صحابی علی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ کی اونچی ٹوٹے پہ پناہ لے لوں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں آج فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، یہ بات چل رہی تھی، ایک موج آئی اور اس میں ڈوب گیا۔ عقیدہ زندہ نبی حضرت نوح 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہے، زندہ نبی اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ یہی عقیدہ سیدھا کر لے ہوئے آدمی، صرف اس ایک اکیلے اللہ کی۔ پڑھتے جائیے قرآن۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے قصے کو، واقعے کو میں کہتا ہوں قرآن جو ہے انسانی سائیکالوجی اور نفسیات، اس پر سب سے شاندار کتاب قرآن ہے، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے، تو انسان کی سائیکالوجی اس سے اچھا کون سی کتاب بیان کرے گی؟ قرآن کریم سے پڑھیے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ قرار دیا۔ اس میں محبت تو دیکھیے کہ بیٹے کی جدائی پر بینائی چلی گئی، نفرت دیکھیے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، مظلومی تو دیکھیے بے گناہ جیل میں چلے گئے، صبر کا انعام تو دیکھیے کہ اللہ نے غلامی سے حکومت دے دی۔ واقعہ پڑھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا، گھر کی کشمکش، اپنوں کی محبت، اپنوں کی نفرت، سازشیں، اللہ کی مدد، سب ہے اس میں، سب۔ خیر، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ان کا نسب سب سے اعلیٰ نسب ہے۔ آپ خود نبی، آپ کے والد محترم حضرت یعقوب نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق نبی، اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، چاروں نبی، آپ نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء میں سے ہے۔ نبوت اللہ نے آپ کے گھرانے میں رکھ دی، پوری نبوت۔ دیکھیے آپ کی زندگی، آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، کوئی بچایا؟ یہ عقیدے کی بات ہے، کوئی بچایا؟ خود بچ سکے؟ آپ کو لے جا کر کے غلام بنا لیا گیا، کوئی بچایا؟ آپ بے گناہ قید کر لیے گئے، کسی نے بچایا؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اس اکیلے اللہ کی عقیدہ درست کرو۔ انبیاء کے واقعات میں اللہ نے اس لیے بیان کیا یہ مصیبتیں، تاکہ چھوٹے انسان پر اپنا عقیدہ نہ خراب کر لینا، توحید چٹان سے بھی زیادہ مضبوط رہے۔ انبیاء کے واقعات پڑھ گئے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال۔ کیسی بیماری تھی؟ صبر ایوب مثال میں دیا جاتا ہے، کس سے مدد مانگی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب کو بیماری سے شفا دی اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو کہتا ہوں قرآن پڑھیے قرآن، زندگی کے ہر موڑ پر تسلی کا سامان ہوتا ہے یہ۔ آج ہم بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، بہت مشکل حالات ہے امت مسلمہ پر، بین الاقوامی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، شہری سطح پر بھی۔ ان حالات میں کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے ان حالات میں؟ قرآن پڑھیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جب آدمی پڑھتا ہے ایسی تسلی ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری، سمندر کی اندھیری، دور تک کوئی سننے والا نہیں، لیکن اللہ سے مدد مانگی اور اللہ کی مدد آئی۔ کسی بھی مرحلے میں بندہ مومن نا امید نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پوری حکومت سامنے کھڑی ہے، پورا خاندان کھڑا ہے، کوئی ایک حمایتی نہیں ہے۔ ہم ایسے موڑ پر نہیں ہیں، ہمارے ساتھ امت مسلمہ ہے، ہمارے اپنے بھائی بہنیں ہیں، اتنا نازک موڑ نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ
کافی ہے. جذبہ ابراہیمی چاہیے ہمارے اندر. اللہ آج بھی موجود ہے وہی قوت و اختیار کے ساتھ. بس جذبہ ابراہیمی چاہیے. اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر آدمی ابراہیم کے جذبے سے پکارے، نار نمرود کو اللہ نے گلدار خلیل بنا دیا. کس سے بچایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. پہلی چیز عقیدہ. ہر چیز کو عطا کرنے والا اللہ، ہر چیز مانگنی ہے اللہ سے، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ. یہ بڑی لمبی مفصل بحث ہے. ایمان صرف ایک جملے کا نام نہیں ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں. یہ جب دل کے اندر اترتا ہے تو آدمی کو بدل دیتا ہے، بالکل بدل جاتا ہے مومن. واقعات پڑھیے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر واقعات پڑھیے. عقیدہ. حضرت خنسا بڑی زبردست صحابیہ گزری ہیں، شاعرہ تھی، اور ایسی شاعر تھی کہ ان کا کلام مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ان کا ایک بھائی تھا سخر. اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی وفات، قتل کر دیا گیا. اس پر ایک مرثیہ لکھا انہوں نے، عربی زبان میں شاہکار ہے وہ. لیکن جب اسلام قبول کر لیا، عقیدہ ہے یہ توحید آدمی کو بدل دیتی ہے. جب ایمان لے آئی تو قادسیہ کے موقع پر 4 بیٹے تھے، چاروں کو لے کر کے گئی اور کہا دیکھو سامنے میدان کارزار گرم ہے، اللہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ میں نے تمہارے باپ اور ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، تم سب اپنے باپ کی اولاد ہو، اللہ اس بات پر شاہد ہے، اور تم شاہد ہو کہ میں نے تمہاری صحیح تربیت کی، حق ادا کیا، میں نے اپنا فرض ادا کیا. جاؤ سامنے میدان کارزار گرم ہے، جنت کے حصول کا سامان شہادت، جاؤ اللہ کو راضی کر لو. یہی خنسا جب مشرکہ تھی تو ایک بھائی کی موت پر ایسا لکھا مرثیہ. اب جب 4 بیٹے شہید ہوئے، کسی نے آ کر کے کہا خنسا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے، اللہ نے 4 کو قبول کر لیا. تو جملہ کہتی ہے یہ عقیدہ، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، ساری تعریف اللہ تیرے لیے، تو نے 4 بیٹوں کو شہادت دے کر کے مجھ کو عزت دی. یہ توحید ہے. یہ ایمان جب آئے گا بدل دے گا. یہ حضرت ام سلیم ہے، بیٹا مر گیا، شوہر آئے، لمبا واقعہ، میں صرف وہ آخری جملہ بتا رہا ہوں. پوچھا کیسا ہے؟ بیمار تھا جب گھر سے گئے تھے، کہا پہلے سے بہتر ہے. سب چیز سے فارغ کیا. اس کے بعد کہا اگر کوئی امانت آپ کو دی جائے کیا کریں گے؟ جب مانگا جائے گی تو کہا لوٹا دوں گا. کہا اللہ نے جگر کا ٹکڑا دیا تھا، امانت واپس لے لیا. یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. ماں اپنے بیٹے کی موت کی خبر اپنے شوہر کو اتنی اطمینان سے سنا رہی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. واقعات پڑھتے جائیے آپ، بے شمار واقعات. وقت ہو چکا ہے، ورنہ عقیدہ سب سے پہلی چیز ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالح عمل. اس پر خاص طور سے مجھ کو بولنا تھا لیکن اب وقت ہو گیا ہے، ختم کروں گا صرف ترجمہ کر کے. ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ابھی الیکشن کا پیریڈ کا ہم لوگ ساری نیکیاں فراموش کر جاتے ہیں. غیبت، چغلی، اختلاف، جھگڑا، اللہ ہم سے پوچھے گا. کسی کی عزت اچھالنا، روز محشر اللہ ہماری عزت بچائے گا اور ہم کسی عزت بچائیں گے. تو عمل صالح ہمارے اپنے اعمال کیا ہے؟ وتواصوا بالحق کے، نیکی کی تلقین کرنا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، اور پھر اس پر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بنتے ہیں، رب العالمین الہ العالمین ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز کر. اے اللہ عقیدے کی پختگی عطا فرما رب العالمین، شرک سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین الہ العالمین. نیک عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین، برائیوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما رب العالمین الہ العالمین. جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی علی جل وعلا اکبر.